السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ سبحان اللہ بھائی، وبرکاتہ۔ امید ہے آپ خیر سے ہوں گے۔ اللہ کا شکر۔ دہریت جو ہے آج کل بہت بڑھتی جا رہی ہے، تو نوجوان نسل کو اس حوالے سے گائیڈ کریں کہ ہم کس طرح اس چیز سے بچ سکتے ہیں۔ دہریت and atheism. You know, one of the greatest discovery of this century from Alexander Willingham. یہ بہت بڑا فزسسٹ ہے، آپ میں سے بہت سے لوگوں نے اس کا نام سنا ہوگا۔ اس نے ایک بہت بڑی بات کی ہے جو کہ دنیا میں اس صدی کی اہم ترین دریافت سمجھی جا سکتی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ this universe has a start. یہ دنیا، یہ کائنات، یہ بالکل زیرو سے نہیں آئی، یعنی ایسا نہیں تھا کہ یہ امورٹل ہے، ہمیشہ سے تھی، بلکہ اس کا ایک سٹارٹ ہے۔ There is a start. اور اگر یہ یونیورس کسی ملٹی یونیورس کا حصہ ہے تب بھی اس کا کوئی آغاز تھا، ہمیشہ سے نہیں ہے۔ اور جب کسی چیز کا آغاز ہوتا ہے تو اس کا مطلب اس کا کوئی بنانے والا ہوتا ہے، اس کو بنانے کا کوئی مقصد ہوتا ہے۔ کس نے بنائی یہ کائنات؟ اگر اس پہ بات کی جائے، this universe has a beginning. And this universe has a beginning. This has been proven by science, and I have quoted the name of Alexander Willingham. Go and search this name. He is one of the best in space science. کاز ہوتی ہے۔ اب اس کائنات کو جس نے بنایا ہے وہ کون ہوگا؟ نمبر ون، ہی مسٹ بی ٹرانسینڈنٹ، اس کی کوئی لمٹ نہیں ہوگی کیونکہ کائنات کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ ڈو یو نو ان دس یونیورس ہاؤ مینی اسٹارز آر دیئر؟ میری ویڈیو آ رہی ہے میرے یوٹیوب چینل پہ کچھ عرصے میں کہ دنیا کے اندر اس کائنات میں ایک اور سیارے میں زندگی کے آثار مل گئے ہیں، کنفرم۔ دیر آر سم molecules which are related to living things. And how they are going to explore that, this is a separate discussion. ایک نسل میں کچھ ہوتا ہے، اگلی نسل میں کچھ اور ہوتا ہے، نسل در نسل وہ ڈیولپمنٹ پہنچتی ہے۔ جس نے یہ کائنات بنائی، کیونکہ میں نے یہ ثابت کر دیا کائنات بنی ہے، یہ امورٹل نہیں، ہمیشہ سے نہیں ہے۔ جس نے بنائی وہ ٹرانسینڈنٹ ہوگا، اس کی کوئی لمٹ نہیں ہوگی کیونکہ کائنات کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ میں پڑھ رہا تھا how many stars are there in this universe، کتنے سیارے ہیں اس دنیا میں، you know 1 septomillions۔ ایک کے ساتھ 2 صفر لگے کیا بنتا ہے؟ اونچی بولو۔ ایک کے ساتھ 3 صفر لگے کیا بنتا ہے؟ ایک کے ساتھ 24 صفر لگیں گے تو سیپٹو ملین بنے گا۔ اتنے سیارے ہیں، اور جیسے یونیورس کو دیکھنے کی جو سکوپ ہے وہ بڑھتی ہے، پہلے ہبل تھا، اب جیمز ویب آ گئی ہے، وہ سیارے اور بڑھ جاتے ہیں۔ تو جب اس کی لمٹ نہیں ہے تو جس نے بنایا اس کی بھی لمٹ کوئی نہیں ہوگی پھر۔ ایسے ہی ہے نا، وہ ٹرانسینڈنٹ ہے۔ نمبر 2، اس کا کوئی جسم نہیں ہوگا، فزیکل ورلڈ کا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب دنیا اور کائنات نہیں تھی پھر تو جسم تو تھا ہی پھر نہیں نا، جسم بعد میں آئے سارے۔ وہ ٹائم لیس ہے، اس کو وقت گھیر نہیں سکتا، کیونکہ جب دنیا نہیں تھی، کائنات نہیں تھی تو وقت بھی نہیں تھا۔ وہ پاورفل ہے کیونکہ اس نے اتنی بڑی کائنات بنائی ہے۔ اگر یہ کسی انسان نے بنائی ہوتی تو انسان جو آج ترقی یافتہ ہے، پہلے تو کبھی اتنا ترقی یافتہ نہیں تھا، اب کیوں نہیں ایسی کائنات بنا رہا؟ It means that very powerful، اتنی بڑی کائنات جس نے بنائی، وہ بہت سمارٹ ہے۔ سمارٹ سے مراد اس کا نظام بڑا خوبصورت ہے، اور وہ کیئرنگ ہے، کیونکہ جو اتنا بڑا نظام بنا ہے، اتنا خوبصورت نظام ہے، کھلایا جاتا ہے، پلایا جاتا ہے، آٹومیٹک سسٹمز چل رہے ہیں، وہ کیئرنگ ہے تو ہو رہا ہے نا، ورنہ تو نہیں ہو سکتا۔ اور سائنٹیفک پرنسپل پڑھا ہوگا آپ نے آکیوم ریزر کا کہ 2 خالق نہیں ہو سکتے، 2 بندے خالق نہیں ہو سکتے، پاسبل نہیں ہے، یہ چیز تباہ ہو جائے گی۔ 2 وزیر اعظم نہیں ہو سکتے، 2 صدر نہیں ہو سکتے۔ اب یہ سننے کے بعد آپ اللہ کے صفاتی نام دیکھیے، العلی لمٹ لیس، جس کی کوئی لمٹ نہیں، الحی جو ہمیشہ سے، الرحیم جو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، العلیم جو سب کچھ جاننے والا ہے، القدیر آل پاورفل، احد ایک۔ اب مجھے بتائیے اس کے بعد کیا دلیل رہ جاتی ہے؟ کیف تکفرون باللہ، how you cannot believe in Allah? Look at yourself, your whole body is evident. See, I'm doing this، میں ادھر مار رہا ہوں، میری آنکھ کو کچھ نہیں ہو رہا، کتنا پیارا اسٹرکچر بنا ہوا ہے۔ کیف تکفرون باللہ، کس طرح سے تم اللہ کے منکر ہو سکتے ہو؟ تم مردہ تھے، اس نے تمہیں زندگی دی، پھر تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں اٹھائے گا۔ آج تو دنیا میں 8.5 ارب لوگ ہیں نا۔ سائنس کہتی ہے کہ دنیا پہلے بہت بڑا مولٹن میس تھا، بہت بڑا آگ کا گولا تھا، اس میں آگ ہی آگ تھی، اور پہلی زندگی جو آئی وہ ایک پونڈ میں یونی سیلولر آرگینزم امیبا یوگلینا کی صورت میں آئی۔ دیٹ واز دا فرسٹ لائف فارم۔ اب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ مجھے بتائیں، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، سارے امیبا، ان کے اندر اتنی عقل ہے، وہ تو مائٹوکونڈریا ہے، سیل وال ہے، سیلول میمبرین ہے، سائٹوپلازم وغیرہ ہے، وہ سارے کے سارے امیبا خود ہی ملے اور ایک وہ زرافہ بن گیا۔
خود ہی ملے وہ گینڈا بن گیا. ساری لائف فارم خود ہوتی چلی گئی ہے. ایک مینار پاکستان تو خود بن نہیں سکتا کہ اگر آپ کہیں ایک دم سے اینٹیں آئیں, بجری آئی, پانی آیا, مینار پاکستان بن گیا. ہاؤ از اٹ پاسبل؟ واضح طور پہ دلائل موجود ہیں. انسان دیکھتا جائے, سمجھتا جائے, اسے نظر آئے گا کہ یہ کیا ہے. آپ حیران ہوں گے, آپ کے جسم میں ایک آرگن ہے 13 انچ کا, پول ٹو پول, اس کا نام ہے گردہ, کڈنی. یہ خراب ہو جاتا ہے اور پھر گردے واش ہوتے ہیں, جسے ڈائلیسس کہا جاتا ہے. ڈائلیسس کس پہ ہوتا ہے؟ 1913 میں مشین بنی تھی, ہیومو ڈائلائزر. اتنی بڑی مشین ہے, وہ گردہ ہے. گردے کے کام کیا ہیں پہلے سنیں آپ. نمبر 1 ویسٹ پیشاب. نمبر 2 بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتا ہے یہ. نمبر 3 ریڈ بلڈ سیلز بناتا ہے یہ. نمبر 4 جسم میں پی ایچ مینٹین کرتا ہے یہ. نمبر 5 یہ بون کی ڈینسٹی کو مینٹین کرتا ہے. 5 کام ہے گردے کے, اور جس کے گردے میں ویسٹ نہیں نکل رہا وہ کام تو یہ بڑا سا گردہ کر دیتا ہے, باقی 4 کام نہیں ہو رہے ہوتے, تبھی اس کی پیل سی ہو جاتی ہے. 13 انچ کا گردہ ہے. جو لیفٹ کڈنی ہے رائٹ کڈنی سے تھوڑی بڑی ہے, اور اگر ایک کڈنی کم ہو جائے, کام کرنا ختم کر دے, دوسری خود بخود بڑی ہو جاتی ہے. یہ کہاں سے ہو رہا ہے سارا کچھ؟ روزہ تھا, عصر کے وقت پیشاب آنا کم ہو گیا آپ کو. گردے میں اتنی عقل کہاں سے آ گئی کہ یہ پانی نہیں پی رہا تو میں نکالتی جاؤں گی تو مر جائے گا. 150 ملین میل دور سورج, 27 ملین فارن ہائٹ کوٹ ٹمپریچر ہے اس کا. انسان جب سے دنیا میں آیا اب تک جتنی انرجی انسان نے مختلف ذریعوں سے پیدا کی ہے, سورج 1 سیکنڈ میں اتنی کر دیتا ہے. کون ہے؟ خود ہو گیا سارا. یہ حیرت ہے یار, خود تو کچھ بھی نہیں ہوتا, خود تو تمہارا بخار بھی نہیں اترتا. میں پڑھ رہا تھا, یہ بار ہیڈڈ گوز, یہ بطخ ہے ایک, ہائپوکسک وینٹیلیٹری رسپانس, بڑا اس کا لنگز ہوتے ہیں, اس میں کیپلرائزیشن زیادہ ہوتی ہے. تو یہ کیا کرتی ہے بھلا؟ یہ بطخ ہے, یہ 30,000 فٹ کی بلندی پہ اٹھتی ہے. وہاں آکسیجن نہیں ہے اور -59 ڈگری ہو جاتا ہے وہاں پہ. یہی بطخ کو ذبح کر کے فریزر میں رکھو نا -6 ڈگری پہ تو جم جاتی ہے. یہ -50 پہ زندہ ہے, اڑتی جا رہی ہے. اس کے لنگز ایسے بنے ہوئے ہیں, اور کون تک چلی جاتی ہے؟ کون اس کو اڑا رہا ہے؟ جسٹ امیجن دیز تھنگس. سوچیں. میں اپنے اس ڈسکشن کو اس چیز پہ ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر جس انداز سے اس بات کو, قرآن پڑھا کرو یار, آپ کو اتنا بڑا تحفہ ہے. فرمایا آسمان اور زمین ملے ہوئے تھے, اسکائز اینڈ ارتھ ور جوائنڈ ٹوگیدر, تو ہم نے انہیں کھول دیا, وی سیپریٹڈ دیم, اور ہم نے ہر چیز پانی سے بنائی. تو کیا وہ ایمان نہیں لائیں گے؟ 1400 سال پہلے کتنی بات کی جا رہی ہے کہ زمین و آسمان بند تھے, ہم نے اس کو کھول دیا. They were joined and we separated them. آسمان سے پانی نہیں اترتا تھا, ہم نے پانی نازل کیا. زمین نباتات نہیں اگاتی تھی, ہم نے نباتات اتاری, اگائیں, اور پانی اسے بنایا. پانی کی بڑی اہمیت ہے, پرائمری ایلیمنٹ ہے. پانی کائنات میں سب سے پہلا تھا. رب تعالیٰ نے فرمایا ہم نے یہ زمین و آسمان 6 دن میں بنایا, اور میرا تخت عرش پر پانی پر تھا. قرآن میں آتا ہے عرش پانی پر تھا رب تعالیٰ کا. یہ پیوریفائنگ ہے نا, یہ صفائی کرتا ہے, اور یہ بڑا اچھا ایلیمنٹ ہے. اس کے اندر اور بہت سی کوالٹیز ہیں. ہمارے جسم میں جو کیمیکل ریئیکشنز ہو رہے ہیں وہ پانی سے ہوتے ہیں. خون کے اندر پانی ہے, جو ہائیڈریشن ہے وہ پانی کنٹرول کرتا ہے. اور رب تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ پانی جو تھا یہ سب سے پہلے آیا. کوئی بایولوجی نہیں تھی اس وقت. یہ جو ساری 7 زمینیں اور 7 آسمان ہے نا, زمینیں 7 جڑی ہوئی ہیں آپس میں, 7 یہ مٹی کی ہیں اور 7 جڑی ہوئی ہیں. آسمان جو ہے نا یہ سیپریٹ ہے, 1 2 3 گیپ ہے. ایک آسمان تانبے کا, ایک سونے کا, اس طرح کر کے ہے. یہ سائنس اس کی کنفیگریشن جو ہے قرآن مجید کے اندر اس طریقے سے ہے. اور پھر یہ جو فرمایا 6 دن میں بنایا, اس میں 2 دن میں زمین کی پیدائش ہے, 2 دن میں آسمان کی پیدائش ہے, اور 2 دن میں حیوانات کی پیدائش ہے. اور پھر جو قرآن پاک میں ہم نے آسمان سے ایک اندازے کے ساتھ پانی اتارا, پھر اسے زمین پر ٹھہرایا. واہ, ہم نے آسمان سے ایک اندازے کے ساتھ پانی اتارا, پھر اسے زمین میں ٹھہرایا. سوچئے, بڑا بادل ہوتا ہے نا, بڑا تھنڈر سٹارم, بڑا, اس میں 2 بلین گیلنز پانی ہوتا ہے, 2 ارب گیلن پانی. اور ایک عام سا جو بادل ہے نا, اس میں ایک 747 کے برابر پانی ہوتا ہے, بوئنگ 747 کے برابر. اگر یہ 2 ارب ٹن پانی, گیلن پانی ایک دم نیچے گر جائے سارے کا سارا, تو دنیا تو پوری رڑ جائے گی.
کون ہے جو اسے قطرہ قطرہ کر کے اتارتا ہے؟ کیا کہہ رہا رب؟ ہم نے آسمان سے ایک اندازے کے ساتھ پانی اتارا. ہائے ہائے. پھر کہتے ہو اور کتنے if the seas were ink, words of my Lord will never finish, all these things will be exhausted. اگر یہ سارے سمندر سیاہی بن جائیں میرے رب کی باتیں ختم نہیں ہوں. 5 اوشنز ہیں, 7 سمندر ہیں, آرٹک ہے, پیسیفک ہے, اور 7 اٹلانٹک ہے, انڈین ہے, سدرن اوشنز ہے. انسان کے نزدیک تو یہ بڑے گہرے ہیں. جو سب سے گہرا سمندر ہے وہ چیلنجر ڈیپ ہے, مریانہ ٹرنچ 36,000 فیٹ گہرا ہے. یہ سارے سمندر گہرائی وسعت کے لحاظ سے انک بن جائیں اور آپ ان کو لکھنا شروع کریں اللہ کی باتوں کو, تو آپ لکھ نہیں پائیں گے, یہ سب ختم ہو جائے گا. اتنا ہی اور آ جائے تب بھی ختم ہو جائے گا.